چلیں مون کو لیتے ہیں، مون کے پاس کچھ خبریں ہیں. ہلو. جی جی غالب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی، آ رہی. کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ؟ جی 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 بس ٹھیک ہے جی، معاملہ چل رہے ہیں. اچھا میں نے آپ کو ابھی وہ مشی سے میں سن رہا تھا، تو مجھے تھوڑی سی میں نے آپ سے بات کرنی کی. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بھی سینڈ کی ہیں، آپ جو بتائیے گا بھی کہ کس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ خلا اور طلاق یافتہ مطلب کہ خواتین وہ آ رہی ہیں. تو اس کے میں تھوڑے سے سوشل اسپیکٹ بھی اس میں بارے میں دیکھوں گا. آپ کو میں نے سینڈ کیا ہے، تو یہ لاہور کی خبر ہے جس میں 13,000 تقریباً. اس میں یہ ہے کہ سر دیکھیں جو عورت ہے وہ پنجاب یا پاکستانی، اس میں مذہب شاید اس طریقے سے پراپر طریقے سے فٹ نہیں آتا. گلزار شاید یا باقی میں سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مذہب کیونکہ پراپرلی فٹ اس وقت آتا ہے جب معاشرہ اس کے حق یا خلاف ہو. میرے خیال میں یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ اس کے خلاف ہے، جس وجہ سے جو مذہب ہے وہ تو اس میں صرف رول پلے کرتا ہے، اس کو بڑھاوا ضرور دیتا ہے، کم یا زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی عورت کو اس طریقے سے تھا کہ لوگ اور معاشرے میں ہی اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں کہ اس کو مذہب نے بھی ڈی گریڈ کر دیا. اب دیکھیں یہ بھی ابھی لاہور کی خبر ہے. ابھی دیکھیں لاہور میں تقریباً ایک سال میں 2021 6 ماہ میں ہی 4,738 جو ہیں وہ علیحدگی کے کیسز ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیے، اگر جب عورت علیحدہ ہوتی ہے اپنے خاندان سے، نہ تو اس کے ماں باپ اسے رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کے بھائی بہن اسے رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، اس نے آخر کھانا بھی کھانا ہے، اپنے بچے بھی پالنے ہیں. اگر اس کا کوئی بچہ ہو جائے تو وہ کدھر جائے گی؟ یہ سب سے پہلی ہرڈل ہے. اور رہ گئی بات جاب کرنے کی، تو جاب ہر لڑکی کو تو نہیں مل سکتی نا، تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ اپنے ہسبینڈ کی مار ہی کھائے گی تو بچ سکے گی نا. تو آپ اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اسی لیے عورتوں کا فریڈم بہت امپورٹنٹ ہے نا. فریڈم وومن رائٹس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ورک پلیس سیفٹی بھی عورتوں کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب جہاں پہ آپ جو بات کریں کہ ہر عورت کو جاب نہیں ملے گی، بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان سے آپ نکلیں نا جب، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ عورتیں دکانیں بھی چلا رہی ہیں، عورتیں سٹورز چلا رہی ہیں، ان کی اپنی پراپرٹی ہیں، وہ خود اپنے بزنس خود رن کر رہی ہیں، بیکریز چلا رہی ہیں خواتین. ہر جگہ پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اسلامی دنیا سے باہر. تو آپ نے تو عورتوں کے پاؤں خود کاٹے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی عورت پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتی، وہ اپنا بزنس کھول سکتی ہے، وہ کوئی ہوٹل چلا سکتی ہے، کوئی ریسٹورینٹ چلا سکتی ہیں. اور دنیا ساری میں عورتیں چلاتی ہیں، بیکریز چلاتی ہیں، اور کتنے کام کرتی ہیں. تو یہ چیز عورت کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ، جیسے اب افغانستان کا ہی وہ آج آ گیا ہے نا سامنے. یہ میں جی نے جی کیا بھی ہوا ہے، میں ایک سیکنڈ آپ کو دکھاتا ہوں. افغانستان میں طالبان نے کیا کر دیا ہے، یہ افغانستان میں طالبان نے یہ کام کر دیا کہ جی افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی، زیر قبضہ علاقوں میں ریڈیو پر موسیقی بند، بازاروں سے خواتین غائب. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے جی جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں ادھر ادھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور عورتیں برقعوں میں بند، بازاروں میں خواتین نہیں آ سکتی. اس کا سر مطلب ہے سر کہ کوئی عورت جاب بھی نہیں کر سر سکتی. سر ٹھیک سر ہے. سر میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا میں بتاتا چلوں کہ جہاں آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو وہ خواتین اس طرح بازاروں میں اکیلی نہیں جا سکتی جیسے لاہور، پنڈی اور فیصل آباد، کراچی جیسے بگ سٹیز میں ہے. تو یہ رہ ہوں. گئی بات کہ وہ اکیلے بازار جا سکتی ہیں یا اکیلے بازار جاتی تھیں، کیا اس سے پہلے وہ اکیلے بازار جا کے خود خریداری کرتی تھیں؟ یہ تو ہوں. فیصلہ کرنا پڑے گا نا. وہ پہلے بھی اسی طریقے سے ان کا ریسٹرکٹڈ تھا. ابھی یہ ہنگو اور جو بلوچستان کے ایریاز ہیں، ابھی آپ نے خیر اندرون سندھ کے علاقے دیکھے ہوں گے، تو وہاں کتنی آزادی ہے. وہاں بھی پہلے بھی خواتین جو تھیں وہ پہلے بھی مرد کے ساتھ ہی جاتی تھیں، اور اب بھی وہ یہاں تک کہ آپ سر لاہور میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ہی خواتین ہوگی کو جو اکیلے اپنی مطلب کہ کوئی خریداری شاپنگ کے لیے نکلی ہوں گی. اور اگر وہ نکلی بھی ہوں گی تو وہ کہیں ہائی کلاس کی ہوں گی، اوبر یا کریم کروا کے آئی ہوں گی. پبلک ٹرانسپورٹ میں اس طریقے سے حالات نہیں ہے. میں تو گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں ابھی چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ پہ بیکری کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس طریقے سے سر دیکھیں یہ طلاق ہے، کیونکہ میں خود بھی وکیل ہوں تو تھوڑا بہت مجھے بھی اس بارے میں پتا ہے کہ جو اکیلی خاتون کو یہاں زندہ رہنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، پر نسبت وہ کسی ہسبینڈ یا اپنے بھائی یا اکیلے تو اگر وہ پراپرٹی لے لے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں پاکستان میں اگر اوورسیز کے اتنے زیادہ کیسز چل رہے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے پراپرٹی لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. تو جو خواتین کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر تو اسپیشل نظر لگائی ہوتی ہے لوگوں نے. وہ کیسے مطلب کہ اس کے اوپر اس کو کنٹرول کریں گے؟ پولیس مردوں کی ہے، سارا معاشرہ مردوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اور اگر اکیلی خاتون رہتی بھی ہے کسی مکان میں یا کسی ایسی جگہ پہ تو اس کے اوپر کیا ایسی
तोहमतें लगती हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, मुझसे बेहतर इमेजिन कर सकते हैं। ये हाँ वो बात है, मसला मगर ये चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती हैं ना। ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको मर्द के जहन से ये टैबू निकालना पड़ेगा कि औरत उससे नीचे है, और वो जब तक मजहब है तब तक नहीं निकल सकता। मजहब को बड़े बुरे तरीके से पछाड़ना पड़ेगा, तभी जाके मर्द ये मानेगा कि औरत की अपनी को आजाद मर्जी है। जिस दिन मर्द ये मान जाएगा कि औरत की अपनी आजाद मर्जी है, वो बराबर का इंसान है, उस दिन सिचुएशन खुद ही बेहतर होने लग जाएगी, और वो मजहब के होते नहीं हो सकती। जी हाँ जी भाई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अभी का जो बिल पाकिस्तान में पेश हुआ और वो पास हुआ और बाद में उस पर ले दे हो गई, ये जो खवातीन के बारे में था, तो उसके पीछे लाने की, उसको या बिल को रिवर्स करने की सबसे बड़ी वजह, या उसके ऊपर एतराज की सबसे बड़ी वजह ही मजहबियों की तरफ से थी। ठीक है ना। और ये जो सारे मसले हैं, ये स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है कि वो इसको किस तरह हल कर सकते हैं। और वो इसलिए नहीं हल कर सकते, अगर वो करने भी जाएं, जिस तरह ये शायद इमरान खान ने या शीरी मजारी ने मिलके करने की कोशिश की है, तो उनको रिवर्स करने के लिए या उनको पीछा दिखाने के लिए ऑल मजहबी इकट्ठे हो गए। मतलब आप किसी सर सूरत में थोड़ी सी हाजी हाजी साहब, मुझे थोड़ी सी इस बारे में बात करने दीजिए, क्योंकि लॉ में मैं थोड़ा सा इसमें बारे में आपको बता देता हूँ कि असल में लॉ तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं जो खवातीन के हक में है। अभी इन्होंने एक बिल पास किया था जिसमें ये लिखा था कि कानून जब भी विरासत का इंतकाल होगा तो उसके ऊपर औरत का हिस्सा पहले तो होता था कि वो मुआफ कर देती थी या उसको देते नहीं था। अब मैंडेटरी है, जो तहसीलदार है या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है उसके लिए, कि वो खवातीन को उसका हिस्सा देगा। लेकिन अभी डॉवरी के खिलाफ पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या कानून है? 1973 में एक कानून बना था जिसके ऊपर लिखा था कि जो 3000 से ऊपर जो है वो डॉवरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद वो शादी के कवानीन है। इसके अलावा निकाहनामा में 20 ऐसे 7 सेक्शंस हैं जिसके बारे में मतलब का कॉलम है। अगर वो पूरे तरीके से फिल किए जाएं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो तो बड़ा दूर तक बात जाएगी। लेकिन असल इश्यू जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है। इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए अभी इन्होंने एक हेल्पलाइन बनाई, और अब जो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून भी नाफिज कर रहे थे, वो ऑर्डिनेंस था, और ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो होती है वो 4 माह होती है। 4 माह बाद उसको कोलैप्स कर जाता है, उसके बाद उसको नया एक ऑर्डिनेंस लाना होता है, उसके बाद उसकी भी 4 माह होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जब तक उसको ऐसे एक्ट पार्लियामेंट पास नहीं करती। तो असल इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो पहले ही बहुत कम है। अभी आप देखें, किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, कोई खातून आप पुलिस स्टेशन में चली जाए अकेले और जाके कहेगी जी मुझे फलां जगह पे ये मसला बना है, तो क्या आपके खिलाफ में एसएचओ उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा? मैं समझता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी में देखें, यहाँ 1% भी अमल नहीं है। तो बाकी रह गई गडॉवरी, और इस तरीके से जो कानून बनाने से कुछ नहीं होता सर, कानून बनाने से इम्प्लीमेंटेशन से सब कुछ होता है। कानून तो आप बना देंगे कि औरतों को कोई देखे भी ना, तो उसको उसके ऊपर भी जो सजा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी ग्राउंड रियलिटी में जीरो है। यही जी मैं हाजी साहब, जी। यही मैं बात करने चला था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सेट मेंटालिटी है, जो सदियों, अपना क्या नाम है, सदियों और सदियों से सेट मेंटालिटी आ रही है, जो चीजें वो घर में से सीखते चले आ रहे हैं, दे आई मीन आई डोंट नो कि वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये फिर वही बात आएगी कि ये कानून तो आप जो मर्जी बना सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू अबाउट, ठीक है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। सर पाकिस्तान में यहाँ तक के कानून भी हैं कि अगर आप किसी खातून को गौर से देख लें और उसको ऐसे लगे कि ये मुझे हरास कर रहा है, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर भी कानून बना हुआ है सारे। मतलब कि पाकिस्तान में कानून, सर आप कभी इसी पाकिस्तान के कवानीन को पढ़ के देखिए, ये कॉपी पेस्ट होते हैं। यहाँ तो यूजली जो इंडिया के होते हैं उसके बाद बरतानिया के कवानीन को कॉपी पेस्ट किया जाता है, उसके सिर्फ जो मतलब कि कुछ ऐसी चेंजेस लगा के। तो कानून तो पाकिस्तान में बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो मैं बात कर रहा था वो जीरो है। अभी देखें, अभी ये नूर मुकद्दम का केस हुआ है, मैं आपको इसी बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नूर मुकद्दम के केस में जब वो बंदा इनसेन डिक्लेयर हो जाएगा, अब इंसैनिटी जब क्लेम वो करेगा कि मैंने तो ब्रूटल किस्म का मर्डर इस वजह से किया था क्योंकि मैं उस वक्त सेन नहीं था, तो अब आगे उसके क्या होगा? आगे इंसैनिटी की अपील होगी, आगे इंसैनिटी, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन को उसको वो करना पड़ेगा, इन्हें इमिग्रेट करना पड़ेगा और वो बाहर चले जाएगा। सेम इट इज, अगर तो वो यहाँ रहता तो हो सकता है कि 4 या 5 साल बाद वो बरी हो जाए।
تو یہ ایک طرح کا ڈوگما پاکستان کی جو پروسیکیوشن اور پولیس دونوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پہ امپلیمنٹیشن آپ دیکھیے, آپ خواتین کو جو بناتے ہیں یا جو اسپیشل قسم کے کوٹا پہ پارلیمنٹ میں آتی ہے, ان کے تو موٹیوز ہی نہیں ہے خواتین, ان کا تو موٹیو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ خواتین کے حقوق کے لیے تھوڑی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تو سمجھنے کہ پارٹی کے تحفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. جی حاجی صاحب. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. سیلف اویئرنیس اور سیلف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنا. I don't know how, I mean, all these things going to be solved. اچھا چلے مون, یہ سر بتا میں دیں, یہ ایک اور بھی آپ نے مجھے بھیجا تھا, یہ بتا جی دیں جی ذرا سر. مجھے یہ سر کیا ہے. دیکھیں, یہ ایکٹ پاس ہوا تھا 1947 میں 15 اگست کو, جس میں انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے 15 اگست کو 2 ڈومینین بنائے تھے. اب ایک سب سے بڑا جو بگیسٹ لائی پاکستانی مطالعہ پاکستان میں پڑھاتے ہیں کہ وہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ایکٹ قانون پاس ہو 15 اگست کو اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی 15 اگست ہو, تو پاکستان کیسے 14 اگست کو منا سکتا وہ ہے؟ انہوں نے تو ضد یہ سے کیا ہوا ہے, وہ انہوں نے ضد سے کیا کہ 15 کو ہم انڈیا منائے گا تو ہم 15 کو نہیں منائیں گے. سر دیکھیں نا, پاکستانی یہاں تک کہ آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. یہ بھی پاکستان میں 2 طرح کے قوانین آج کل چل رہے ہیں. ایک تو کسی کو غدار قرار دے دیں, دوسرا کسی کو گستاخ قرار دے دیں. اور غداری اور گستاخی کے فتوے تو ایسے بانٹ رہے ہیں کہ جیسے سمجھ لیں کہ ابھی پچھلے دنوں وہ پیکا ایکٹ آپ نے سنا ہوگا, جو سائبر کرائم لاؤ کے نیا ایکٹ آیا ہوا تھا, نواز ہاں شریف نے پتہ ہے بنایا مجھے, تھا. پتہ ہے. جی جی. اس میں تقریباً 3 صحافیوں کو انہوں نے اٹھا لیا جو کہ کرٹک تھے, جیسے وہ سید عمران شفقت تھے, اور وہ دوسرا اسد طور کو انہوں نے مارا وہاں, اور ایک اور حامد میر کا جو بھائی ہے جو گوگلی نیوز چلاتا ہے, اس کو بھی انہوں نے اٹھا لیا. 4 گھنٹے انہوں نے کو معافی نامے منگوائے, اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا. تو وہ صرف کیا کرتے تھے کہ انہوں نے پنکی پیرنی جو تھی, مطلب کہ اپنی وزیر اعظم کی اہلیہ, اس کے دم درودوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب دم درود کیوں کرتی ہے, اس کے دم درودوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بائیڈن اسے کال نہیں کر رہا. تو اس بات پہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا. دیکھیں ہماری فرسٹ لیڈی کا نام تھوڑا ریسپیکٹ سے میرے خیال میں لینا چاہیے. جی سر بالکل, کیونکہ وہ شاید آپ زیادہ جانتے ہیں. چلے میں ایک اور بھی غالب بھائی, میں نے ایک اور بھی چیز شیئر کی تھی جس میں وہ ایک ٹھٹھا میں واقعہ ہوا ہے کہ جو ایک قبر سے اکھاڑ کے انہوں نے جو کیا ہے معاملہ, اگر آپ دکھا سکے تو. آپ نے مجھے بھیجا تو تھا, یہ قبروں والا جو ہے پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سر سے ہوتا یہ ہے. آج کا واقعہ, آج کا واقعہ ہے بالکل 14 اگست میں کا, اس میں ڈاؤن آزادی لوڈ والے کر دن, رہا ہوں. آزادی والے دن کی واقعہ کی بات ہے. اچھا مون بھائی, جب وہ غالب بھائی دیکھ رہے ہیں اس کو, تو آپ نے وہ سنا ہے کوئی واقعہ ابھی جو ہوا ہے؟ میں نے کل ایک ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی تھی, لیکن اس کی کوئی ڈیٹیلز میں ویریفائی نہیں کر سکا کہ جیسے ہی 14 اگست ہوئی ہے کوئی اسلام آباد میں کچھ کرسچنوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, وہ اس کی کوئی آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ نہیں سر, ایسے کوئی میرے خیال سے حملے تو پاکستان میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گستاخی اور غداری, یہ تو 2 ایسے معاملے ہیں جس کے اوپر جہاں مرضی کسی کو پھڑکا دو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال مجھے ایسے کسی کی خبر نہیں ہے. یہ ہاں, اسلام آباد میں کرسچن کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا, وہ ادھر ہوا تھا, شیعہ کا جلوس تھا, ادھر حملہ ہوا تھا. وہ تو فیصل آباد میں جو سنی تحریک کے لوگ ہیں, یہ جو سعد رضوی کے, انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ وہاں ہوا تھا معاملہ. جی ٹھیک. اچھا سر یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلے کہ ٹھٹھا میں 14 سالہ لڑکی کی لاش قبر سے نکال کر اس کو سارے انہوں نے مطلب کہ زیادتی کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد اس کو جھاڑیوں میں پھینک کر فرار ہو گئے ہیں. تو یہ تو دیکھیں جنسی فرسٹریشن. اب دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ سر جو خواتین باہر نکل کے کام کریں, بیچاری جو مر گئی وہ قبر میں چلی گئی, اس کو وہاں سکون نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے طلاق لے کے کسی جگہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ہوٹل, دکان یا بیکری کھول کے بیٹھ سکتی ہے؟ یہ سر حارث بھائی اس بارے میں بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. جی اس کے یہ تو اوپر ہم بہت پرانا ہے. جی حارث جی, یہ تو دیکھیں, اس میں تو ہم اتنی بے تحاشا رپورٹ کر چکے ہیں, اور میرے خیال سے جو سب سے ڈیمنگ ایویڈنس جو ہے, جو یہ جو جنسی فرسٹریشن کے جو سوسائٹی شکار ہے, جب یہ لوگ ہمیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ کتنی اچھی ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا فیملی سسٹم بڑا زبردست ہے, یہ تو کوئی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا کہ جو ہم نے وار کی ایک رپورٹ شیئر کی تھی, میرے ہتھے چڑھی تھی, پرانی ہے, کافی جگہوں پہ پڑا ہوا, اگر آپ 82% کہیں پہ بھی ڈالیں, 82% ریپ وکٹمس کی سرچ ماریں,
آپ کو پوری رپورٹ مل جائے گی, اس کا پورا سیمپل سائز مل جائے گا, جس کو پاکستان تحریک انصاف کی خود ایک MNA نے ویریفائی کیا کہ جو عورتیں بچیاں جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, شاید وہ حاملہ ہو جاتی ہیں, جن کو ہسپتال لے کے جایا جاتا, تو گائنوکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 82% بچیاں کے جو مجرمان ہوتے ہیں وہ ان کے باپ, بھائی, چاچا, ماموں, نانا, دادا اور پھپھا سب سے اینڈ میں ہے. تو یہ اب ان بچوں کو بھی اب محرموں سے بھی پردہ کیا جائے گا؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسلام ایک غیر فطری مذہب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا فطری دین ہے, یہ فطری دین نہیں, یہ غیر فطری مذہب ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایسی سوسائٹی, اور یہ تو پھر دور کی بات ہے, یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں, ابھی پچھلے ہفتے ایک بکری کو مار دیا, اس طرح کی بے تحاشا واقعات بھرے پڑے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے حارث سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں یہاں آپ سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میری اس بارے میں ایک بندے سے بحث ہوئی, وہ کیونکہ اسلامی ذہن رکھتا تھا, تو اس نے کہا کہ یار دیکھیں, اسلام تو دین فطرت ہے, اسلام نے تو 9 سال کی لڑکی کو کہہ دیا کہ وہ شادی کرے, اب یہ شادی نہیں کرتے اس وجہ سے ریپ ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ شادی اگر جلدی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ریپ کم ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ 10 سال کے بچہ یا 9 سال کی لڑکی یا 12 سال کے بچے کی شادی ہو جائے تو ریپ کیسز کم ہو جائیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا آرگومنٹ دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جتنے ہم نے دیکھے تھے وہ موٹر وے کیس والے جو تھے جنسی زیادتی کرنے والے, وہ شادی شدہ لوگ تھے, اور جو بہت سارے جنسی زیادتیاں جو کرتے ہیں, اب یہ جو ماما, چاچا, پھوپھا, باپ بھائی ہیں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں, اپنے خون کے ساتھ, کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی. دیکھیں شادیوں کا یہ جو کہتے ہیں نا, یہ ہوا بنایا ہوا, اور میں اس میں اسلام کو اصل میں ایک طریقے سے کریڈٹ دوں گا کہ اسلام میں رسول اللہ کے زمانے میں تو شادیاں ٹھکا ٹھک ہو رہی تھیں. وہ فلانا صحابی چھوڑ کے اس کی صحابی سے شادی کر رہا ہے, وہ اس کی شادی سے کر رہا ہے, 3 4 شادیاں ان کی ہو رہی ہیں ایک لائف ٹائم میں, جو کہ ایک نیچرل بات ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ چیز عبادت بنا دی گئی ہے کہ آپ کی 18-20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے, نہ مرد اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ عورت اس کو چھوڑ سکتی ہے. تو یہ ایک نیچرل فطری بات ہے کہ 10 سال بعد آپ نے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور پھر جو جنسی ہوس جو ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گی, وہ پھر تاڑا تاڑی جو دوسروں کو شروع ہو جاتی ہے. آزاد معاشرے میں, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ڈائیورس ریٹ کو اوپر جانا یہ برا سمجھتے ہیں. یہ سارے عمران خان وغیرہ یہ سارے لوگ تو جی ڈائیورس ریٹ اوپر جا رہا ہے. ڈائیورس ریٹ اوپر جانا بری بات نہیں ہے, یہ ایک آزاد معاشرے کی نشانی ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ اب نہیں بند, خان صاحب کی اپنی زندگی دیکھ لیں, خان صاحب نے ڈائیورس لی, خان صاحب کی دوسری شادی ہوئی, وہ بھی ڈائیورس ہوئی, اور اب تیسری ہے, اللہ ان کی شادی کو چلاتا رہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں یہ اس چیز کی نشانی دیتے ہیں کہ معاشرہ آپ کا میچور ہو گیا. وہ کہہ رہا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب کسی بھی وجہ سے نہیں رہ سکتے, ہم نے بس ایک دوسرے کے سڑے بوتھے نہیں ہر وقت دیکھنے, ہم نے علیحدہ ہو جانا. اور اگر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا ایک ایڈوانس فیملی لا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ماں کو بھی انصاف ملے, باپ کو بھی انصاف ملے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ برا نہیں ہے, اچھی چیز ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اور دیکھیں نا, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے, ایک گھر میں 4 مائیں ہیں ایک لحاظ سے, وہ بھی تو صحیح چل رہا ہے سسٹم, لیکن پاکستان میں وہ سسٹم نہیں ہے. حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے, نہیں ہوگا صحیح, ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں عورتوں کو مساوی حقوق نہیں مل رہے. تو یہ بالکل ایک متھ ہے کہ آپ اگر کسی کی شادی کر دیں گے تو وہ آگے ڈنگ ڈونگ نہیں کرے گا. عام سارے جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں, ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ کی شادی کو 10-15 سال ہو جاتے ہیں, آپ کو کبھی کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں لگتی. وہ حدیث بڑی مشہور ہے, وہ جو میں یہی سوچا تھا کہ یہ کہتے ہیں بڑے مزے سے, خان صاحب کا وہ انٹرویو کل ہتھے پھر چڑھ گیا تھا میرے یوٹیوب ریکمنڈیشن میں, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پردے کا میں نے کانسیپٹ دیا کہ پردہ کیا اچھا, کیوں اچھا ہوتا ہے. پردہ عورت کے لیے ہی نہیں, مرد کے لیے ہی ہے, مرد کے لیے بھی ہے. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جب عورت کے لیے پردے کی بات آتی ہے تو لٹرل پردہ, یعنی اپنے آگے اوپر ٹینٹ ڈالو, لفافے چڑھاؤ. مرد کی دفعہ ہے کہ آنکھیں نیچے کر لو. اب آنکھیں نیچی کرنے کا قرآن میں حکم ہے, مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ گزر رہے تھے کہیں سے, انہوں نے ایک عورت کو دیکھا اور ان کا وہ اندر کچھ ہوا ان کو, انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے. فوراً الٹے پیر گھر گئے اپنی بیوی زینب کے پاس اس وقت,
اور ان کے ساتھ انہوں نے ان کے اپنی وہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا نفسانی خواہش، ڈنگ ڈونگ، اپنی نفسانی خواہش انہوں نے ڈنگ ڈونگ انہوں نے ان کے ساتھ کیا. اب بندہ ان سے یہ پوچھے، ایک سیکنڈ، اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ رسول اللہ کی نگاہیں کدھر تھیں اس وقت، تو یہ اور اس میں پھر رسول اللہ کو بھی بلیم نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک نارمل چیز. رسول اللہ کے پاس آپشن یہ تھی کہ ان کے پاس 11 آپشنیں تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں تو بندش ہے، بند کیا ہوا لوگوں کو، اس وجہ سے یہ کام رکے گا نہیں، یہ کام بڑھتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی 4 شادیاں کی ہوتی ہیں، عورتوں کے پیچھے نہیں، بچوں اور لڑکوں کے پیچھے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفتی عزیز الرحمان جو تھا یہ کیا شادی شدہ نہیں تھا، اگلے کے بچے جوان تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی لگا ہوا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی مطلب یہ کہنا کہ جی سر، مفتی محمود کے سلسلے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ جناب انہوں نے بیان سے پھر گئے ہیں. اب وہ لڑکا بھی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی نہیں ہوئی، یہ بس اوپر سے تھا. تو وہ آئندہ جی وہ اوپر سے ہی تھا. تو جی سر، کیونکہ ڈی این اے ایویڈنس نہیں تھی آپ کو. جی سر، وہ ڈی این اے ایویڈنس کیونکہ وہ پرانا کیس تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ ڈی این اے کیس تو اتنا مطلب کہ نہیں پرویل کرتا. تو اس کے اوپر جو ایویڈنس تھی وہ صرف ویڈیو ایویڈنس تھی. تو وہ جو مسائل تھے، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی آپس کی ان کی اندر کی چپکلش تھی جس وجہ سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی. تو بہرحال وہ سیشن کورٹ کے پاس جو کیس تھا اس میں وہ بندے نے بیان دے دیا کہ جناب نہیں، یہ اوپر سے تھا، مطلب کہ پراپر نہیں تھا. تو اب ایک اور بلکہ مجھے ایک یاد آیا، میں نے ایک آپ کو ڈی جی خان کے جو مفتی صاحب ہیں ان کی بھی ایک جو تصویر تھی وہ شیئر کی تھی کہ وہ جناب وہ ان کے ساتھ مطلب کہ مفتی عزیز الرحمان والا کام کر رہا ہے. تو خیر آج سر میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آج کراچی میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 11 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. جی تو وہ دیکھیں یہ افغان ویو اب آ رہی ہے. وہ کیا تھا ویسے؟ میں نے ویڈیو کل مجھے کسی نے بھیجی تھی کہ دھماکہ ہوا، نہیں سر، کچھ مجھے نظر نہیں آیا. ابھی ہوا ہے سر، تقریباً کل کی بات نہیں ہے یہ، ابھی آج 14 اگست کو ٹرک کے اوپر ہوا ہے. تو یعنی ٹرک میں بم تھا؟ جی سر، ٹرک میں بم تھا اور جشن آزادی کو ریلی شیلی تھی، اس میں انہوں نے دھماکہ کیا ہے. تو یہ افغان ویو کی جو آہستہ جو معاملات ہیں وہ دیکھیے گا کہ آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ نجم سیٹھی کو کہ وہ کہتا ہے کہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پھر طالبانائزیشن جو ہے وہ پھر پرویل کرے گی، کیونکہ معاملات تو ان کے اور ان کے معاملات سیم ہی ہے نا. طالبان تو سیم ہی تھے. اب یہ 2007 والی ویو دوبارہ آئے گی اور پھر یہ طالبانائزیشن شروع ہوگی. تو اس بارے میں آپ سر ضرور سنیے گا وہ نجم سیٹھی کا تجزیہ. میرے خیال سے پاکستان میں چند لبرل لوگ ہیں جو مطلب کہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل سچویشن ہے، نہیں تو سارے لوگ ہی وہ ابھی جو وکٹم بلیمنگ والا عمران خان تھا جو وہ اینکر پرسن ہے، اس نے اس کی پرسنل نور مقدم کی جو پرسنل چیزیں تھے ایویڈنس کے طور پہ اس نے وہی ریویل کر دی کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی، اس کے باپ کے ساتھ اس نے میسج کیے تھے. وہ انٹرویو آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ اس نے باپ کے ساتھ اس کو کہا تھا کہ میں شام کو آ جاؤں گی، وہ صبح آ جاؤں گی. تو اس کو کہا کہ دیکھیے یہ کہ پرسنل چیزیں جو کہ ایویڈنس کے طور پہ ابھی عدالت میں پیش ہونی ہے، تو وہی اس کو ریویل کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ کر دیا اس نے. اور وہ ہیرو بن گیا وہ خونی لبرلز بے لگام. کل ٹویٹر پہ پچھلے 2-3 دنوں سے کام چل رہا تھا. اس بندے کو سے بندہ پوچھے، کوئی عقل والا اس سے پوچھے کہ یہ جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں وہ کون سے، وہ تو آپ کے معاشرتی اصولوں کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. دین کی تعلیم میں ہمارا بچہ لینے جا رہا ہے، وہ دین کی تعلیم لیتے لیتے مولوی صاحب کی تلوار لے بیٹھتا بےچارا. تو یہ اس میں بچے کو قصور دیں گے؟ آپ بچے کو دیں گے یا ماں باپ کو قصور دیں گے؟ کئی لوگ کہیں گے ہاں ماں باپ کا قصور ہے. وہ تو لبرل پوائنٹ آف ویو سے کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کو قصور ہے کہ انہوں نے بھیجا کیوں تھا، اور پھر اس کو ایکولائز کر دیتے ہیں مفتی طارق مسعود جیسے لوگ. اور جس اسکولوں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں، اسکول میں اس حد کا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اکا دکا ان کو شاذ و نادر کوئی کیس مل جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسکولوں میں بڑے کو پڑھے، وہ بھی پاکستانی معاشرے کے لوگ ہی ہیں، وہ بھی اتنے ہی تھوڑے ہوئے ہیں جتنے یہ ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سسٹم کا فرق ہے. اچھا سسٹم کا مطلب یہ ہے وہاں پہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں. بچہ صبح 7 بجے جاتا ہے، 1 بجے اس کا اسکول ختم ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے. اور ہاسٹل جو ہیں وہ ان میں ایسے ہوتے ہوں گے جو کہ سو کالڈ ان کو کہیں گے کہ وہ لبرل ادارے ہیں، لیکن جس تعداد میں آج حاجی صاحب نے جو بتایا فگر 70% کے قریب ہے. یونیسیف کا تھا سر کہ ان کی سٹڈی انہوں نے پبلک نہیں ہونے دی. اس میں مجھے کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ایسا ہی ہوگا. یہ میں اس لیے اپنے باعث کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. یہ انجینئر مرزا صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ شاید کوئی مدرسہ ایسا ہوتا ہوگا جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا. جتنے بچے مدرسوں میں گئے ہیں ہم سے جنہوں نے بات کی انہوں نے یہی بتایا، کئیوں کے ساتھ ہوئی بھی ہیں.
मेरे पास, मुझे याद है मैं 3 लड़कों से ऐसे बात कर चुका हूँ जो मेरे शो पे आ चुके हैं, जिन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ और बच्चों के साथ भी होता था। ठीक है, ये एनेक्डोटल एविडेंस है। हारिस, मैं यहाँ से थोड़ा सा इंटरप्ट करता चलूं कि ये पता नहीं हमारे माशरे में बात है या आप इसको कैसे समझते हैं कि ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। जो बंदा मदरसे जाता है या फॉर एग्जांपल जो कि जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक रहा है या जो फिजाने मदीना जाता है, ये जो जमात इस्लामी हरी दाढ़ी वाले फिर रहे होते हैं, हरी पगड़ी वाले, और जो देवबंदी के फॉर एग्जांपल जमात के साथ जाते हैं, तो वो इसको एक्सेप्टेबल समझते हैं। हाँ, ये चीज होती है, चले कुछ नहीं होता, इस बारे में क्या कहते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। अब मैं क्योंकि इस बारे में किसी जगह जमात के साथ रहा उस जमाने में, किसी जमाने में जब से ये मेरा उस तरीके से ताल्लुक नहीं था, तो वो एक समझते हैं कि नहीं यार ये अगर था तो कोई बात नहीं, आप माफी मांग लो, आपको मिल जाएगी माफी। तो वो दूसरे बंदे को भी कह देते हैं हाँ माफी मांग लो, मिल जाएगी। तो क्योंकि वो मेरा कोई शिया घराने से ताल्लुक था, वहां भी ये मामलात हैं, वहां भी ये सारे इश्यूज हैं, और वहां भी ये मामला जब चलते हैं तो वो आके कहते हैं हाँ हाँ कुछ नहीं होता, नहीं ऐसे तो नहीं होता, अगर आप माफी मांग लेंगे तो ये सारे अल्लाह इसको माफ कर देगा। तो माफी ये ना भी माफ मांगे, करने का concept- माफी ना भी मांगे, वो हदीस है। वेरी क्विकली आई गिव द पॉइंट, इसको रैप अप करते हैं कि वो माफी ना भी मांगे, वो हदीस है ना कि जिसने मरते वक्त कलमा पढ़ लिया वो जन्नत जाएगा सीधा। चले मून, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी ये न्यूज आ भी गई है, मैं पिक्चर्स नहीं दिखा सकता, काफी ग्रूसम पिक्चर्स हैं जो कि अटैक हुआ है। ये एएनपी के एक थे मेंबर, उनकी फरहान खान उनका नाम है, उनकी फैमिली पे हुआ है। एक शजोर ट्रक था जिसमें बच्चे मुंहों पे ग्रीन पेंट से फ्लैग्स बना के आज़ादी के लिए कर रहे थे, और उधर उस ट्रक के अंदर एक ग्रेनेड फेंका गया। तो ये एएनपी के लीडर पे अटैक होना भी समझ आता है कि सर इसके देखे ना, पीछे तालिबान क्योंकि होंगे, क्योंकि ANP तालिबान ने बहुत मारा है एएनपी को। आज तक एएनपी के जितने लोग मरे हैं वो तालिबान की वजह से बहुत मरे हैं। पॉलिटिशियन मारे हैं उनके। हाँ हाँ हाँ। जी सर, वेव आ रही है करीब, आप देखिएगा कि ये मॉन्स्टर अनलीश हो चुके हैं, और ये अब मॉन्स्टर अनलीश होने के बाद ये कहाँ तक जाते हैं पाकिस्तान में, इसका कितना इम्पैक्ट आएगा ये तो वक्त ही बता सकता है इस बार। चले चले मून, ठीक जी। है, थैंक यू। करें आगे चलते हैं हम, Thank- टाइम इतना नहीं है अब, ठीक है चलें फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।